وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر وللہ الحمد۔ قرآن کا پیغام لفظ بہ لفظ آیت با آیت میں خوش آمدید۔ سورہ قمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی بار فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بلا شبہ آسان بنا دیا ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو کیا ہے کوئی سوچنے سمجھنے والا؟ قرآن کریم کی سورہ مومن یا غافر کی آیت 11 میں بیان ہوا ہے، منکرین فریاد کریں گے اے ہمارے رب، موت دی تو نے ہمیں 2 بار اور زندہ بھی کیا ہمیں 2 بار، اب اعتراف کرتے ہیں ہم اپنے گناہوں کا، تو کیا اس دوزخ سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ آیت 28 ہمیں بتا رہی ہے زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، اور موت بھی کیسے نعمت ہے سمجھیں گے۔ The title or the theme of this ayah is Life and Death both are blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ سورہ بقرہ آیت 28 کا ترجمہ۔ کیسے کفر کا رویہ اختیار کر لیتے ہو تم اللہ کے ساتھ، حالانکہ تھے تم بے جان، پھر زندگی عطا کی اس نے تمہیں، پھر موت دے گا تمہیں، پھر زندہ کرے گا تمہیں، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے تم۔ آیت نمبر 28 کا لفظی ترجمہ۔ اس آیت کے امپورٹنٹ ورڈ کنتم تھے تم، امواتن بے جان، فاحیاکم پھر زندگی عطا کی اس نے، ثم پھر الیہ اسی کی طرف، ترجعون لوٹائے جاؤ گے۔ ورڈ بائی ورڈ، کیفا ہاؤ کیسے، یہ سوال ہے۔ تکفرون کین یو ڈینائی، تم انکار کرتے ہو، کفرو یعنی انکار کرنا، اور اس کا روٹ ورڈ ہے کاف فا را، باللہ ان اللہ، اللہ کا، اور اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ لام ہا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ وَكُنْتُمْ while you were، حالانکہ تھے تم، کنتم کا روٹ ورڈ ہے کاف واو نون، اور واو یہاں پہ حالانکہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور قسم کے معنی میں نہیں۔ امواتن ڈیڈ، مردہ، امواتن پلورل ہے اور اس کا سنگولر ہے میتن، اور اس کا روٹ ورڈ ہے میم واو تا۔ فَأَحْيَاكُمْ دین ہی گیو یو لائف، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا۔ یہ جملہ ہے، 3 لفظ ہیں اس میں، فا پھر احیا زندہ کیا، کم تمہیں، اور احیا کا روٹ ورڈ ہے ہا یا، تم دین پھر، یمیتکم ہی ول کاز یو ٹو ڈائی، وہ موت دے گا۔ یہ بھی جملہ ہے، اس میں 2 لفظ ہیں، یمیتو یعنی اماتا سے بنا ہے، وہ موت دے گا، کم تمہیں، اور امواتا کا روٹ ورڈ ہے میم واو تے، تم دین پھر، یحییکم ہی ول گیو یو لائف، وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ یہ بھی جملہ ہے، یحیی احیاؤن زندہ کرنا، وہ زندہ کرے گا، اور کم تمہیں، اور روٹ ورڈ ہے احیا کا ہا یا، تم دین پھر، الیہ ٹو ہم اسی کی طرف، یہ 2 لفظ ہیں، الا کی طرف، ہی اس، ترجعون یو ول بی ریٹرن تم لوٹائے جاؤ گے، رجا سے بنائے لوٹنا پلٹنا، روٹ ورڈ ہے اس کا را جیم عین۔ اس میں ہم نے دیکھا کم کئی دفعہ استعمال ہوا جس کا مطلب ہے تمہیں، اور
تم پھر، فا کا مطلب بھی پھر ہے اور تم کا مطلب بھی پھر ہے، لیکن تم جو ہے وہ فار فیوچر ہے اور فا جو ہے وہ نیئر فیوچر ہے۔ آیت نمبر 28 کا بریف ڈسکرپشن یعنی مختصر وضاحت۔ جناب مفتی شفیع عثمانی معروف القرآن میں لکھتے ہیں، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انکار کرنے والوں پر تنبیہ یا ڈانٹ کے انداز میں تعجب کا اظہار کیا ہے کہ اگر دلائل پر غور کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے تو کم از کم محسن کا احسان ماننا اور اس کی تعظیم اور اطاعت تو کرنا چاہیے، جیسے کہ ہر شریف آدمی کا ایک شرعی اور فطری تقاضا ہے۔ اسی راستے سے تم اللہ کی اطاعت پر آ جاؤ۔ دوسرے تفسیر ابن کثیر میں ہے، یہ آیت اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ قدرتوں والا ہے اور وہی پیدا کرنے والا ہے۔ پہلا جملہ، کیف تکفرون باللہ، کیسے کفر اختیار کرتے ہو تم اللہ کا۔ یہاں کفر سے مراد وہ لوگ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے اور قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کے منکر تھے۔ اگرچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود اور عظمت کا انکار نہیں کرتے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک منکرین خدائی کی فہرست میں شامل ہیں، کیونکہ وہ اس کے رسول اور اس کی کتاب کا انکار کرتے تھے۔ کہا گیا ہے، بھلا کیوں ناشکری کرتے ہو اللہ کی نعمتوں کی۔ یہ جملہ اگرچہ ایک خبر ہے، مگر مراد الزام کا جواب اور انہیں خاموش کرانا ہے۔ دوسرا جملہ، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تھے تم بے جان پھر زندگی عطا کی تمہیں اس نے۔ اموات میت کی جمع ہے، مردہ اور بے جان چیز کو کہا جاتا ہے۔ جناب مفتی شفیع عثمانی معروف القرآن میں لکھتے ہیں، اس سے یہ مراد ہے کہ انسان اپنی اصل حقیقت پر غور کرے تو معلوم ہوگا کہ اس کے وجود کی ابتدا وہ بے جان ذرات ہیں جو کچھ منجمد چیزوں کی شکل میں اور کچھ بہنے والی چیزوں میں اور کچھ غذاؤں کی صورت میں دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بے جان ذرات کو کہاں کہاں سے جمع کیا اور پھر اس کو زندہ انسان بنا دیا، اور ہم اپنے جسم کے ساتھ زندہ ہو گئے اور ہمیں پہلی موت کی نیند سے جگا دیا گیا۔ فَأَحْيَاكُمْ، اس طرح سے انسان کو زندگی بخشی، اس کا ذکر کیا اور دنیا میں اس کو اپنا خلیفہ بنایا، اور پھر پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے رہنے کے لیے یہ کائنات سجائی۔ دنیا اور آخرت، زمین و آسمان کی جتنی بھی نعمتیں انسان کو حاصل ہیں وہ سب اسی زندگی پر موقوف ہیں۔ زندگی نہ ہوتی تو کسی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، تو ہم زندگی کی نعمت کو بہت عظیم سمجھیں۔ اگلا جملہ، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تمہیں موت دے گا پھر وہی زندہ کرے گا۔ یعنی جس نے پہلی مرتبہ بے جان ذرات کو جمع کر کے ان میں جان پیدا کی اور وہ اس عالم میں تمہاری عمر کا مقررہ وقت پورے ہو جانے کے بعد تم پر موت طاری کر دے گا۔ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں، یہ ہماری دوسری موت ہوگی جس کے نتیجے میں ہمارا جسم وہیں چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا، یعنی مٹی میں، اور ہماری روح بھی جہاں سے آئی تھی وہیں واپس چلی جائے گی۔ یہ فلسفہ حکمت قرآن کریم کا بہت گہرا نقطہ ہے۔ پھر ایک عرصے کے بعد قیامت میں اسی طرح ہمارے جسم کے بے جان اور منتشر ذرات کی جمع کر کے ہمیں زندہ کر دیا جائے گا۔ اس طرح دوسری زندگی قیامت کے روز ہوگی۔ زندگی کا نعمت ہونا تو ظاہر ہے، لیکن اس آیت میں موت کو بھی نعمتوں کی فہرست میں اس لیے شمار کیا گیا ہے کہ یہ دنیا کی موت دروازہ ہے اس دائمی زندگی کا جس کے بعد موت نہیں، لہٰذا موت بھی ایک نعمت ہے۔ آخری جملہ، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، سمراد حشر نشر اور قیامت کا وقت۔ پھر اسی مالک کی طرف تم کو لوٹنا ہوگا، نہ کسی غیر کی طرف۔ پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دے گا۔ اگر نیکی ہوگی تو بھلائی نصیب ہوگی، اور اگر برائی ہوگی تو سزا پاؤ گے۔ سوال یہ ہے کہ آخر قیامت کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے سارا جہاں بنایا، طرح طرح کی نعمتیں دیں، اور اس کی قدرت کائنات کے ہر گوشے سے نمایاں ہو رہی ہے، اور اس کی حکمت کی شہادت ذرہ ذرے سے مل رہی ہے، تو وہ تمہارے نیکوں اور بدوں کے درمیان کوئی امتیاز نہ کرے؟
تو اس کی قدرت اور حکمت بے مقصد ہو جائے گی اور اس کی ربوبیت بے معنی۔ جناب مفتی شفیع عثمانی کہتے ہیں اس آیت میں بعد از موت ایک حیات کا ذکر ہے جو قیامت کے روز ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قبر میں حیات نہیں ہوگی، جو ثواب اور عذاب ہوگا وہ روح کو ہوگا، اور موت کے بعد اور قیامت سے پہلے کا دور یعنی برزخ، اس میں بھی حیات کا ذکر نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے کہ برزخی زندگی دنیاوی اور آخرت کی طرح کی زندگی نہیں، بلکہ ایک درمیانے صورت یعنی خواب کسی زندگی ہے۔ اس کو دنیا کی زندگی کی تکمیل یعنی اینڈ، اور یا آخرت کی زندگی کی ابتدا یعنی بگننگ کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے کوئی مستقل زندگی نہیں جس کا الگ سے ذکر ہو۔ خلاصہ، اس آیت میں تعجب لیے ہوئے سوال ہے کہ تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو جو تم کو عدم سے وجود میں لایا، پھر وہ تمہیں تمہارا وقت پورا ہونے پر موت دے گا، پھر قیامت کے روز تمہیں پھر زندہ کرے گا اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دے گا۔ بس تم اللہ تعالیٰ کے تصرف میں ہو، اس کی تدبیر اور احسان کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار رہے ہو اور آخرت میں اس کے قانون جزا اور سزا کے تحت ہو۔ کیا تمہارا یہ انکار کا رویہ ایک بڑی جہالت اور حماقت کے سوا کچھ اور ہے؟ اگلی آیت میں کن نعمتوں کا ذکر ہے سمجھیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت 28 ہم سب مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم سب اس دنیا میں آخرت کی تجارت کے لیے آئے ہیں، یعنی دائمی زندگی کے حصول کے لیے، جس کے بعد کوئی موت نہیں ہے۔ ایسی زندگی کے لیے محنت اور کاوش بھی اچھی ہونی چاہیے۔ رب کریم ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں۔ ربنا اتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا اپنے روزمرہ کے ذکر میں اسی نیت سے شامل رکھیں تو اللہ تعالیٰ ضرور سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ حدیث سنن ابن ماجہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا فرما بردار بنائے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور عاجز اور کمزور وہ شخص ہے جو نفس کی خواہشات پر چلے پھر کہے کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين۔ اے میرے مالک، عطا فرما تو مجھے حکمت اور شامل فرما تو مجھے صالحین میں۔ آمین ثم آمین۔